یا رسول اللہ یہ آسمان بھی آپ سے ہے، حور و غلمان آپ سے ہے، رضوان آپ سے ہے، عرش و کرسی آپ سے ہے، غرض کی کل کائنات دونوں جہان آقا آپ کے صدقے ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہے۔ امام اہل سنت بول پڑے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی آقا جب نہ تھے تو کائنات میں کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو یعنی اگر اب وہ نہ ہو تو پھر کائنات میں کچھ نہ ہو، لیکن آج ہم بھی ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، زمین و آسمان ہے، چاند کا آنا، سورج کا نکلنا، تاروں کا ٹمٹمانا، کائنات کا نظام چلنا، یعنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے وہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، آج سب کچھ ہے، یعنی وہ ہے۔ اے مولا وہ ہے، اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو ہماری عقل خود رہنمائی فرماتی ہے، یہ ہمارا ایک جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، عزیزان گرامی اس جسم سے اگر جان نکل گئی، ہاتھ ٹیڑھا ہے تو سیدھا نہ ہو سکے گا، آنکھ بند ہے تو کھل نہ سکے گی، دل کی دھڑکن رک گئی تو چل نہ سکے گی۔ عزیزان گرامی آؤ شب معراج کی رات ذرا دیکھو، 1000 برس کی راتوں 1000 برس کی راہ کو آقا علیہ السلام نے طے فرمایا، لیکن جب واپس آئے تو زنجیر ہل رہی تھی تو ٹھہر نہ سکی، بستر گرم تھا تو سرد نہ ہو سکا، اتنا طویل وقت گزر جانے کے بعد بھی آبادیاں بدل جانی تھی، لیکن آقا کے آنے کے باوجود بستر گرم تھا تو ٹھنڈا نہ ہو سکا، زنجیر ہل رہی تھی تو ٹھہر نہ سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، ہمارے جسم میں ایک جان ہے، اگر وہ نکل جائے تو ہاتھ ٹیڑھا ہے تو سیدھا نہیں ہو سکتا، آنکھ بند ہے تو کھل نہیں سکتی، دل کی دھڑکن رک گئی تو چل نہیں سکتی، تو یہ ہمارے ایک جسم کی جان ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ذات، مصطفیٰ کریم کی ذات صرف ایک جان نہیں، مصطفیٰ کریم کی جان صرف ایک جسم تک محدود نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم کی ذات کائنات کی جان ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، یعنی عزیزان گرامی یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ تاروں کا ٹمٹمانا، یہ زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، ہمارا بولنا، ہمارا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا، کل کائنات آپ سے ہے، نظام کائنات آپ سے ہے، تو حسین بھی آقا آپ سے ہیں، لیکن آقا آپ نے یہ فرمایا میں حسین سے، تو عزیزان گرامی وہ غیب داں نبی ہے، آقا جانتے تھے، تو عزیزان گرامی آقا کے فرمان کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اے حسین مدینے میں ہے تو مجھ سے میں ہے، اے حسین مینا میں ہے تو مجھ سے ہے، مزدلفہ میں ہے مجھ سے ہے، مسجد نبوی میں ہے مجھ سے ہے، جنت البقیع میں ہے مجھ سے ہے، جنت المعلا میں ہے مجھ سے ہے، اصحاب صفہ پر ہے مجھ سے ہے، ماں کی آغوش میں ہے مجھ سے ہے، باپ کی آغوش میں ہے مجھ سے ہے، میری پشت پر ہے مجھ سے ہے۔ اے حسین مدینے سے لے کے کربلا تک میرا دین مجھ سے ہے، تو مجھ سے ہے، اور کربلا سے قیامت تک اے حسین میرا دین تجھ سے ہے، میرا نام تجھ سے رہے گا، کربلا سے قیامت تک میرا دین تجھ سے ہے، میرا نام تجھ سے رہے گا۔ حسین دینی وانا من الحسین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کربلا کا میدان، کمال حسین، سخاوت حسین۔ عزیزان گرامی سیدنا مولا علی اصغر رضی اللہ تعالی آپ رو رہے تھے، اور خانوادہ اہل بیت کی عورتوں میں سے آواز آئی آپ انہیں لے کر جائیں، یزیدیوں کو دکھائیں، 6 ماہ کا ننھا علی اصغر، ان بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، وہ تو پھر بھی کلمہ توحید کا دعویدار ہیں، پڑھنے والے ہیں، اے حسین آپ انہیں لے جائیں۔ آقا حسین نے فرمایا ان یزیدیوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے میں لے کر چلا جاتا ہوں، تاکہ قیامت کے میدان میں یزیدی رب کے حضور یہ نہ کہیں مولا حسین کے خاندان میں اتنا چھوٹا بچہ تھا، ہم کو نہیں پتا تھا، ورنہ ہم حسین کو پانی ضرور دے دیتے۔ عزیزان گرامی بہرحال آقا حسین ننھے علی اصغر کو لے کر گئے، آپ رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ اگر ہم عالم خیال میں پوچھے مولا علی اصغر آپ پانی کے لیے رو رہے تھے، تو آپ فرمائیں گے پانی کے لیے نہیں، جام کے لیے رو رہا تھا، لیکن شہادت کے جام کے لیے،
ہم اپنے محبت میں، ہم اپنے عشق میں یہ کہیں کہ مولا علی اصغر شہادت کے جام کے لیے رو رہے تھے، اہل عشق اسے تسلیم کر لیں گے، لیکن جو مخالف قوم ہے وہ کہے گی اتنے چھوٹے بچے کو شہادت کا منصب کیا معلوم، اتنے چھوٹے بچے کو شہادت کی اہمیت کا کیا شعور، ارے وہ تیرے میرے گھر کے بچے ہیں جنہیں کچھ شعور نہیں، وہ خانواد اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، شعور کے وہ محتاج نہیں بلکہ شعور ان کی تحلیل کا محتاج ہے، وہ شہادت کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے تھے تو وہ شہادت کے لیے جام کے لیے رو رہے تھے۔ عزیزان گرامی اس کی مثال کے لیے یہ سمجھ لیں، عزیزان گرامی بغداد میں سیدنا عبد القادر جیلانی آقا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کا جنم ہوا، اور چاند دیکھنے میں، رمضان کا چاند دیکھنے میں جب لوگوں کو شک پیدا ہو گیا تو لوگ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مخدومہ کیا چاند ہو گیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں ہاں ہاں چاند ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آج صبح سے لے کر میرے چاند عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، تو ان کا دودھ نہ پینا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نا، جب غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور شعور کا بچپنے میں یہ عالم ہے، جب غوث العظم کے علم کا جواب یہ دنیا قیامت تک نہیں لا سکتی، ارے تو مولا علی اصغر اسی چمنستان اہل بیت کے بہت پہلے کے پھول ہیں۔ علی اصغر غوث العظم کے آقا ہیں، غوث العظم کے ماما ہیں، غوث العظم کے ملجا ہیں، ارے جب دنیا غوث العظم کے شعار کا، غوث العظم کے شعور کا جواب قیامت تک نہیں لا سکتی تو مولا علی اصغر کے علم کا جواب یہ دنیا کیسے لا سکتی ہے؟ وہ پانی کے لیے نہیں شہادت کے جام کے لیے رو رہے تھے۔ عزیزان گرامی جنگ چلتی رہی، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ تیاری کر رہے تھے، اتنے میں خیمے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، جب آپ نے دیکھا تو ہاتھوں کے ذریعے چل کر بیمار زین العابدین آ رہے تھے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کا علم غیب، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کا علم غیب، سبحان اللہ، ان کے نواسے کا بھی دیکھیں، ان کے نواسے کا علم دیکھیں۔ عزیزان گرامی آقا امام زین العابدین ہاتھوں کے بل چل کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا جان تمام لوگ یہ بات دیگر میدان کربلا میں گئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آقا امام حسین نے فرمایا بیٹا تم نہیں جائے، سادات کا سلسلہ تجھ سے چلے گا، بیٹا تم کبھی مدینہ جاؤ گے، کربلا سے مدینہ جاؤ گے، وہاں نکاح کرو گے۔ عزیزان گرامی امام حسین کربلا کے میدان میں خود گئے اسلام بچانے کے لیے، اور امام زین العابدین کو نہ جانے دیا اسلام پھیلانے کے لیے، چونکہ کربلا کے میدان میں رہ کر آقا امام حسین کی نظر کبھی بغداد معلی پر تھی، امام حسین کی نظر کبھی مخدوم پر، کبھی کچھوچا مقدسہ پر تھی، کبھی دیوا شریف میں تھی، کبھی مہرہ شریف میں تھی۔ کیا مطلب یہ آقا امام حسین نے فرمایا گویا اے زین العابدین ابھی تم کربلا سے مدینہ جاؤ گے، وہاں نکاح کرو گے، نکاح کی برکت سے بغداد میں تمہارا بیٹا عبد القادر جیلانی کا جنم ہوگا، اور ہندوستان میں خواجہ ہند الولی کا جنم ہوگا۔ 90 لاکھ جو رام رام جمنا کہہ رہے ہوں گے، تیرے اس بیٹے کے ہاتھ پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرے گا۔ تو کربلا امام زین العابدین کو نہ جانے دیا اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ عزیزان گرامی یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں امام حسین مجبور نہیں تھے، یہاں صبر کا پیغام تھا۔ کربلا کے میدان میں آپ نے پھر بھی رہے سخاوت کا اظہار فرمایا، آپ کے علم کی فراست کا جواب نہیں۔ عزیزان گرامی جب آپ مدینہ شریف میں تھے، آپ کی خادمہ تھی بی بی شیرین جس کا نام ہے، وہ اس کی عمر ہو گئی تو آقا امام حسین نے اس سے فرمایا کہ ہم اب تجھ کو آزاد کرتے ہیں، اب تم چلی جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے مولا آپ کے گھر سے میں نہیں جانا چاہتی، میں آزادی نہیں چاہتی، میں خادمہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ آقا مولا امام حسین نے فرمایا اب تمہاری عمر ہو چکی ہے، اس لیے ہم تم کو آزاد کرتے ہیں۔ آقا امام حسین نے، چونکہ گھرانہ سخی کا ہے یارو،
آپ نے بے پناہ مال و اکرام سے بی بی شیرین کو نوازا، بے پناہ مال و دولت دیا۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے بی بی شیرین نے کہا مولا حسین اب تو جا رہی ہوں، آپ نے مجھے اتنا سارا مال و انعام عطا فرمایا ہے، اب ان کے ذریعے سے میں ایک گھر بناؤں گی، اور میری اتنی سی آرزو ہے، اتنی سی شرط ہے، اگر اسے آپ قبول فرما لے تو میں آپ کے گھر سے جاؤں گی۔ آقا حسین نے فرمایا جو کہو گی کہا کیا جائے گا، جو مانگو گی دیا جائے گا، کون سی شرط ہے بتاؤ۔ آقا حسین نے بی بی شیرین نے کہا آقا حسین ان پیسوں سے میں گھر بناؤں گی، اور جب گھر تیار ہو جائے گا میں آپ کو خط بھیجوں گی، آقا حسین آپ میرے گھر تشریف لائیے گا، مجھ غریب کے گھر تشریف لائیے گا، میرے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا۔ آقا حسین نے فرمایا بالکل بالکل، ہم تو غریبوں کے گھر آنا خوشی محسوس کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں، خبر دینا ہم تمہارے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد بی بی شیرین نے کہا آقا حسین آپ تنہا نہیں آئیے گا، بلکہ آپ اپنی بیویوں کو بھی لے کر آئیے گا، اپنی بچیوں کو بھی لے کر آئیے گا، بیٹوں کو بھی لے کر آئیے گا۔ مولا حسین نے فرمایا بیویوں سن لو، بی بی شیرین جب گھر بنا لے گی اور یہ ہم کو جب پیغام دے گی تو اس کے گھر ہم کو جانا ہے۔ عزیزان گرامی جب وہ پھر جانے لگی، یہاں دیکھیں جس بات پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، علم حسین، امام حسین جب وہ جانے لگے تو مولا حسین نے فرمایا بی بی شیرین اس جملے کو یاد رکھیں، بی بی شیرین کہیں ایسا نہ ہو وعدے کے مطابق ہم تمہارے گھر آئیں اور تم ہمیں پہچان نہ سکو، کہیں ایسا نہ ہو وعدے کے مطابق ہم تمہارے گھر آئیں اور تم ہمیں پہچان ہی نہ سکو۔ تو وہ گر کر قدموں میں آ گئی، رونے لگی، کہنے لگی آقا حسین میں اور بھلا آپ کو بلا دوں، یہ ہو نہیں سکتا، آپ کو بھلا کوئی کیسے بلا سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ لیکن عزیزان گرامی وہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت یافتہ نواسے تھے، آقا علیہ السلام کا لعاب اقدس اپنے دہن کے اندر پینے والی ذات امام حسین کی تھی، وہ کربلا کے میدان سے گزر کر کوفے کے حالات کو جانتے تھے، اس وجہ سے مولا حسین نے فرمایا تھا وہ کل کے حالات کو دیکھ رہے تھے، وہ 11 محرم الحرام کی تاریخ کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس بنا پہ آپ نے فرمایا تھا ہم تمہارے گھر آئیں اور تم ہمیں پہچان نہ سکو تو کیا ہوگا۔ بہرحال عزیزان گرامی وقت گزرتا رہا، اس نے مکان بنوایا، اس کے بعد مولا حسین کو خط بھیجا، اس کے بعد وہ عزیزان گرامی روزانہ کوفے کے پاس ایک گاؤں تھا، اس نے وہاں اپنا گھر بنایا، اور جب خط اس نے بھیج دیا روزانہ وہ پہاڑ پہ چڑھ کر قافلے کا انتظار کرتی کہ آج امام حسین آئیں گے، آج امام حسین آئیں گے۔ ایک دن اس کو خبر لگی امام حسین مکہ شریف سے کربلا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اب اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس کے انتظار کا مادہ اور بڑھ گیا اور بے صبری سے انتظار کرنے لگی، قافلہ نکل چکا ہے، اب آئیں تب آئیں جب آئیں، وہ انتظار کرتی رہی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا وہ پہاڑ پر انتظار کر رہی تھی، کسی نے آ کر کہا بی بی شیرین یزید امیر بصرہ ایک قافلہ جا رہا ہے، یزید کے نمائندوں کا، یزیدیوں کا، اور جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، یزیدی فوجیوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کا کٹا ہوا سر اور ان کے اہل خانہ کو لے کر وہ یزید کے پاس جا رہے ہیں، اور چونکہ رات کا وقت ہو گیا ہے اور اس بستی میں تمہارا گھر زیادہ بڑا ہے تو وہ تمہارے گھر اس سر کو اور وہ یزیدی فوجی تمہارے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو امیر بصرہ کا یہ حکم ہے۔ اس کے بعد بی بی شیرین نے کہا اگر یہ امیر بصرہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی ہوں، جو یزیدی فوجیں ہیں اور جو وہ باغیوں کا سر ہے معاذ اللہ تعالیٰ، ابھی یہ بی بی شیرین نہیں جانتی تھی یہ باغی کس کو کہا جا رہا ہے، تو ان کو بھی ہم ٹھہرانا، وہ جو قیدی ہیں ان کو بھی ہم ٹھہرنے کی جگہ دے دیتے ہیں۔ بی بی شیرین آتی ہے، گھر کا دروازہ کھولتی ہے، اور اس کے بعد یزیدی سارے لوگ اندر چلے گئے، اور جب اہل بیت یہ جو قافلہ تھا وہ یزیدی کا تھا، اور جس کو وہ باغی کہہ رہے تھے وہ اہل بیت نبوت تھے، وہ سیدہ زینب کبریٰ، امام زین العابدین و عزیزان گرامی اہل بیت طہار کے چشم و چراغ تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا۔ اس کے بعد ان یزیدیوں نے کہا ان لوگوں کو اندر آنے مت دینا،
اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں امام حسین کے، ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ امام حسین کے گھر کے لوگ ہیں اور امام حسین کا کٹا ہوا سر ہے، چونکہ دھول میں اس قدر دھولوں نے امام حسین کا یہ چہرے انور کا بوسہ لینے میں مگن تھی، مشغول تھی. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کے چہرے پہ گرد پڑی تھی، معاذ اللہ، یہ اہل ادب کا طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو گرد تھی امام حسین کے چہرے نور کا بوسہ لینے میں مشغول تھی، تو اس وجہ سے چہرے نور وہ پہچان نہ سکی. تو عزیزان گرامی، تو اس نے کہا میں حسین اعظم کی خادمہ ہوں، فاطمہ الزہرا کی خادمہ ہوں، ہمارا یہ شیوا رہا ہے، ہم قیدیوں پہ رحم کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، تو میں انہیں بھی پناہ دوں گی. بہرحال اس نے ایک اور کمرہ کھولا اور اس میں خانوادے اہل بیت کو اس نے رکھا، اس کا مقدر اس کو خدمت کا موقع ملا. اس کے بعد جب اس نے کھانا تیار کیا، کھانا اس کے بعد جب اس نے یزیدیوں کو دیا اور پھر کھانا اہل بیت اطہار کے پاس لے جا رہی تھی، یزیدی کتوں میں سے کسی نے کہا ان کو کھانا نہیں دینا، وہ کھانے کے لائق نہیں ہے. معاذ اللہ، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کنیز فاطمہ ہوں، میں کنیز حسین ہوں، یہ ہمارا شیوا ہے، ہم قیدیوں کو کھانا بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، پناہ بھی دیتے ہیں، میں انہیں کھلا کر رہوں گی، تمہارے منع کرنے سے میں رکنے والی نہیں. عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ کھانا لے کر اس مخصوص کمرے میں جاتی ہے جہاں سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ موجود تھی، اور وہ کھانا لے کر انہیں کو پیش کرتی ہے، بیٹی یہ کھانا کھا لو. آپ کا ہاتھ پیچھے کی طرف سے بندھا ہوا تھا، سیدہ زینب کبریٰ نے اشارہ فرمایا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اس بی بی شیرین نے آپ کا ہاتھ کھولا، جیسے ہی ہاتھ کھولا تو بی بی زینب کبریٰ سر حسین کی طرف مخاطب ہو کر فرماتی ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جب اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا، بی بی شیرین کے ہوش اڑ گئے. اس نے کہا یہ نام تم کیوں پکار رہی ہو؟ یہ نام تمہیں کیسے پتا؟ یہ نام تو میرے آقا کا ہے، یہ نام تو میرے مولا کا ہے. آپ وہ جملہ یاد کریں عزیزان گرامی، مولا حسین نے مدینے میں فرمایا تھا بی بی شیرین ہم تمہارے گھر آئے، کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیں پہچان نہ سکو. اس نے اب تک نہیں پہچان سکا، بی بی زینب کبریٰ کو نہیں پہچان سکی، امام حسین کو، اہل بیت نبوت کو نہیں پہچان سکی. پھر زینب کبریٰ نے فرمایا اے بی بی شیرین بھول گئی؟ یاد کر، کیا میرے بھائی نے تجھ سے نہیں کہا تھا اے بی بی شیرین کہیں وعدے کے مطابق ہم تیرے گھر آئے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے؟ تو اے بی بی شیرین ذرا غور سے دے، جس کا وہ کٹا ہوا سر ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرا آقا، میرا امام، میرا بھائی وہ امام حسین ہے، جس نے کہا تھا نا کہ وہ تیرے گھر آئے گا اور تو اسے پہچان نہ سکے گی. میرے بھائی نے جو کہا تھا حق ہوا. اے بی بی شیرین تو میرے بھائی کو نہیں پہچان سکی. جب اتنا سننا تھا، سر حسین کی طرف وہ بھاگتی دوڑتی جاتی ہے اور رو کر گڑ گڑا کر کہتی ہے مولا حسین سچ فرمایا تھا آپ نے، آقا آپ نے سچ فرمایا تھا، آپ میرے گھر تشریف لائے لیکن میں آپ کو پہچان نہ سکی. عزیزان گرامی، تو یہ حسین ہے، یہ علم حسین ہے. مدینے میں رہ کر، کربلا کے حالات سے گزر کر، کوفے کے قریب کی وادی میں کیا ہونا ہے کون ہمیں پہچانے گا، کون نہیں پہچان سکے گا. مدینے میں رہ کر کئی مہینوں پہلے امام حسین نے خبر دے دی. عزیزان گرامی، یہ علم حسین ہے، اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ کربلا کے میدان میں رہ کر کوفہ کی بستی میں ایک لڑکی اپنے باپ سے کیا تمنا ظاہر کر رہی ہے، اس کا اظہار بھی میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں فرمایا. وہ دراصل بات یہ تھی عزیزان گرامی، جب مارکہ کربلا چل رہا تھا، عروج پر جنگ کربلا تھی، تو ایک شخص کوفہ کا تھا، وہ تجارت کے لیے باہر گیا تھا، اور ان لوگوں کو جو امام حسین اہل بیت نبوت کو جو قید کیا گیا تھا اس کو کچھ بھی خبر نہیں تھی. جب وہ تجارت کے بعد اپنے گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کوفے کی بستیوں میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی دکانیں کھلی نہیں نظر آتی، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، ہر گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، کوئی شخص نظر نہیں آتا. اور جب یہ اپنے گھر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے معاملہ کیا ہے؟ آج کوفہ کی بازار میں بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی دکانیں کھلی نظر نہیں آتی. اس قدر یہ سناٹی
کی سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے؟ اس کی بیٹی نے جواب دیا، اس کی بیٹی نے بھی یہی کہا، دراصل بات یہ ہے یزید وقت کے خلاف امیر المومنین معاذ اللہ یزید کے خلاف کسی باغی نے بغاوت کر دی ہے، اسی کے خلاف جنگ کے لیے سارے کوفی کربلا کے میدان میں گئے ہوئے ہیں۔ ارے بابا جان آپ بھی گھر میں نہ ٹھہریے، یزیدی نمائندوں کا اعلان ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں موجود رہا تو یزیدی نمائندے اس کو بھی قتل کر دیں گے، اس لیے آپ بھی جائیں کربلا کے میدان میں تاکہ امان پا جائیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ نامی شخص نے تیاری کی، اس کے بعد وہ جنگ کے لیے جانے لگا۔ اب غور طلب بات علم حسین، عزیزان گرامی سخاوت حسین، عزیزان گرامی جب وہ جانے لگا عبداللہ نامی شخص تو اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دیا، بابا جان ٹھہر جائیں، آپ کربلا جا رہے ہیں، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے جب جنگ ہوتی ہے، جنگ جب فتح ہو جاتی ہے تو اپوزٹ میں جو جنگ لڑنے آتے ہیں ان کے پاس جو بھی مال و اسباب ہوتے ہیں وہ سب جن کو فتح ہوتی ہے ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ بابا جب آپ کو مال غنیمت ملے، جب مال غنیمت تقسیم کیا جائے تو آپ کو اگر کچھ دے تو نہ لیجیے گا، لیکن آپ میری تمنا ہے بابا آپ جب مال غنیمت تقسیم ہو تو یمنی عقیق پتھر لے لیجیے گا، جب مال غنیمت تقسیم ہو بانٹا جائے تو آپ یمنی عقیق پتھر لے لیجیے گا جو انگوٹھی میں لگتا ہے۔ اس نے فرمایا بابا مجھے یمنی عقیق پتھر بہت زیادہ پسند ہے، تو جب مال غنیمت تقسیم ہو بابا وہ یمنی عقیق پتھر لے لیجئے گا اور مجھے دیجئے گا۔ عزیزان گرامی یہ عبداللہ نامی شخص کربلا کے میدان میں آیا، اور جب کربلا کے میدان میں آیا کیا دیکھتا ہے، ایک شخص ہے اس کے پیچھے 50 کے قریب گیدڑ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تلواریں لے کر اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا آخر یہ شخص ہے کون جس کے پیچھے جس کے ایک مقابلے میں 50 لوگ لڑ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ٹھہر کر یہاں ایک اور بھی بات کر دی جائے، ذرا تصور کریں امام حسین کو کوفیوں نے بلایا، یزید نے امیر المومنین ہونے کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور کوفی جو تھے انہوں نے یزید کو اپنا امیر بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ آغاز میں کربلا کی جنگ یہیں سے آغاز ہوئی، تو اس نے جو ہے کوفیوں نے تمام کوفیوں نے یزید کی بیعت کرنے سے، یزید کو امیر المومنین ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سارے خط لکھے، بہت سارے خطوط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کو کوفیوں نے خط لکھے۔ ایک ایسا خط آ گیا یعنی جو سمجھ لیں انہوں نے بلیک میل کر دیا امام حسین کو، اب امام حسین کا جانا یہ شرن حق ہو گیا تھا۔ آخری وہ خط تھا کیا، اس میں لکھا یہ تھا، اے حسین ہم نے آپ کو بہت سارے خطوط لکھ کر آپ کو بلایا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کو اپنا خلیفہ اور امیر مان لیں، لیکن اگر آپ نہیں آئے قیامت کے میدان میں رب ہم سے پوچھے گا تم نے یزید کی بیعت کیوں کر لی تھی؟ تم کو پتا تھا نا یزید اسلام کا دشمن ہے، یزید شعار اسلام کا دشمن ہے، یزید نظام اسلام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے، باوجود اس کے تم نے یزید کی بیعت کیوں کر لی تھی؟ یاد رکھیں حسین ہم قیامت کے میدان میں مولا سے کہہ دیں گے مولا ہم نے تیرے نبی کے نواسے حسین کو بے شمار خطوط دے کر کوفہ میں بلایا، لیکن مولا تیرے نبی کے نواسے حسین نہیں آئے، ہمیں مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑا۔ اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب یہ ایسا خط تھا عزیزان گرامی کہ امام حسین پر حق ہو گیا جانے کے لیے، تو بہرحال آپ نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، اس کے بعد پھر آپ نے مسلم بن عقیل کو جب آپ کوفے پہنچے تو حالات اتنے اچھے تھے، اتنے کارساز تھے، اتنے بہتر تھے، امام علی مقام کو ہر کوئی اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا۔ آپ کے لیے لوگوں نے اپنی پلکیں بچھائے رکھی تھی، ہر کوئی آپ کی مہمان نوازی کے لیے بے قرار تھا۔ جب امام مسلم بن عقیل نے کوفیوں کا یہ ماحول اور حالات دیکھے کہ یہ تو اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والے ہیں، آپ نے خط لکھ دیا مولا حسین آپ کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، یہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، یہ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لائیں۔ امام حسین کو جب وہ خط ملا آقا امام حسین کس لیے گئے؟
لیے آپ نے حضرت کو مولانا صاحب کو تقریر کے لیے بلایا کہ امام صاحب نے بلایا، حضرت ہم کو ذکر امام حسین کے حوالے سے تقریر پروگرام کیے ہیں، آپ کو بیان کرنا ہے، تو حضرت تشریف لائے۔ ان کو کیا کرنا تھا؟ بیان کرنا تھا۔ اب یہ بتائیں، حضرت کو بیان کرنا تھا، دینی کام کرنا تھا، اچھا کام کرنا تھا، تو کیا یہ بیان کرنے کے لیے تلوار لے کر آئیں گے؟ کیا یہ بیان کرنے کے لیے باڈی بلڈرز لے کر آئیں گے؟ اپنے جو ہے کہ وہ اوزار اور ہتھیار لے کر آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ سمپل سا کام ہے عزیزان گرامی، بیان کرنا ہے۔ اگر یہ کچھ لائیں گے، کتاب لائیں گے، اگر کچھ یہ تیاری کریں گے، اپنے کیا بیان کرنا ہے، کون سے واقعات پر مجھ کو روشنی لینی ہے، کون سے واقعات سے یہ تیاری کریں گے، نہ کہ اوزار، نہ کہ ہتھیار، نہ کہ تلوار لائیں گے، بلا تمثیل۔ ماجرا سارا یہی تھا۔ کوفیوں نے جنگ کے لیے نہیں بلایا تھا، بیعت کے لیے بلایا تھا، اس لیے امام حسین تلوار جنگ کی غرض سے کوفہ نہیں گئے تھے، بلکہ بیعت کے لیے گئے تھے۔ اس لیے آپ اپنے گھر کے بچوں کو بھی لے کر گئے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کر گئے، عزیزان گرامی یہاں تک کہ بیمار زین العابدین کو بھی لے کر گئے، تو جنگ کے لیے نہیں بلکہ بیعت کے لیے گئے تھے۔ اب ذرا تصور کریں، صرف بیعت کے لیے امام حسین گئے، اور یہ 72 نفوسان قدسیہ کا قافلہ تھا، اور اس کے مقابلے میں 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، بلکہ 22,000 یزیدی گیدڑ فوجیں تھی۔ اب یہاں سوال یہ بنتا تھا کہ 72 کے مقابلے میں 1,000 کافی تھے، 72 کے مقابلے میں چلیے 2000 کافی تھے، لیکن یہ 22,000 کا گیدڑوں کا قافلہ یزید نے کیوں بھیجا؟ عزیزان گرامی چونکہ ان کو شیر خدا کی تاریخ معلوم تھی، چونکہ وہ جانتے تھے جس باب خیبری کو 40 صحابہ مل کر اٹھا نہ سکے، اس باب خیبری کو مولا علی نے بائیں ہاتھ سے، بائیں بازو سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ انہوں نے مولا علی کی تاریخ کو پڑھا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ علی شیر خدا کے شیر ہیں۔ اگر 1000 کی تعداد میں امام حسین کے مقابل گئے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر انہیں رکھ دیا جائے گا۔ یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان سے لڑنے کے لیے 1000 نہیں، انہیں 22,000 کا لشکر بھیجنا پڑا۔ عزیزان گرامی تو ان کو بھی معلوم تھا یہ شیر خدا کے شیر ہیں، یہ شیر خدا کے شیر ہیں، ان سے ٹکرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ عزیزان گرامی تو انہوں نے 22,000 کا لشکر بھیجا، ان کو پتا تھا یہ شیر خدا کے شیر ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی جب وہ عبداللہ نامی شخص آیا جنگ میں، اور اس نے جب پوچھا، حالات دیکھے 50 لوگ امام حسین کے مقابلے میں تھے، یہ بات ذرا غور سے سنیے۔ عبداللہ کو، جناب عبداللہ کو بالکل نہیں پتا تھا کہ جس اکیلے تنہا شخص سے یہ 50 لوگ لڑ رہے ہیں وہ ذات حسین ہے، اس کو نہیں پتا تھا۔ بس اس نے بھی اپنی بچی سے یہی سنا تھا کہ یزید وقت کے خلاف کسی نے بغاوت کر دی ہے، اسی سے جنگ کے لیے سارے کوفی کربلا کے میدان میں گئے ہیں، بس وہ اسی لیے میدان میں آ گئے۔ اور اس کے بعد جب وہ کربلا کے میدان میں آئے، جب 50 لوگوں کو دیکھا ایک شخص کے پیچھے ہیں، تو عبداللہ نے سوچا یہ 50 لوگ تو تباہ آزمائی کر رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، میں بھی ذرا کربلا میں جاتا ہوں، میں بھی اپنی تلوار کا زور دکھاتا ہوں، کیا پتا ہو سکتا ہے میری ہی تلوار سے ان کا سر قلم ہو جائے۔ ابھی اس کا یہ خیال تھا۔ اور کوفہ میں اس کی بیٹی نے کیا کہا تھا، جب مال غنیمت تقسیم ہو، اس کو یاد رکھیں، علم حسین اس پر بات کر رہا، سخاوت حسین پہ بات، اس کی بیٹی نے اس سے کہا تھا، کوفہ میں گھر میں کہا تھا کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو عقیق نامی پتھر لے آئیے گا۔ تو جب یہ اپنا گھوڑا بڑھا کر امام حسین کے پاس آیا، اور صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ پیچھے کو رہ گیا تھا، پیچھے عبداللہ تھا، آگے حسین دیکھ رہے تھے، لیکن آگے سے آقا حسین نے فرمایا عبداللہ اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ جب عبداللہ نے امام حسین کے زبان اقدس سے اپنا نام سنا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، تو اس نے تعجب، اس نے حیرت میں پڑ گیا یہ، اور سوچنے لگا آخر یہ ذات ہے کون، آخر یہ کون ہے جس کو میں قتل کرنے آیا ہوں، وہ میرے نام سے بھی باخبر ہے، وہ میرا
نام جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجھے اپنے قریب بلا رہا ہے۔ آخر یہ ہے کون؟ وہ قریب جاتا ہے، امام حسین اپنی انگوٹھی اس کو نکال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ قریب آ، یہ انگوٹھی لے، یہ انگوٹھی لے اور اسے اپنی بیٹی کو دے دینا، اپنی بیٹی کو اس انگوٹھی کو دے دینا، کیونکہ تیری بیٹی نے جب تو جنگ میں آ رہا تھا، تیری بیٹی نے تجھ سے کہا تھا بابا جب مال غنیمت تقسیم ہو تو مجھے یمنی عقیق پتھر بہت پسند ہے، میرے لیے لے کر آئیے گا۔ تو اے عبداللہ یہ جو انگوٹھی میں پتھر لگا ہوا ہے یہ یمنی عقیق پتھر ہے، اسے لے جا اور اپنی بیٹی کو دے دینا، تیری بیٹی کی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، عبداللہ نے انگوٹھی ہاتھ میں لی اور کہتا ہے مولا حسین اب یہ انگوٹھی بعد میں گھر جائے گی، آپ کے قدموں میں پہلے میری جان قربان ہو جائے گی۔ تو وہ بھی امام حسین کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرمایا، اور اس کے بعد اب آخری ذات امام حسین کی بچی تھی۔ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، آپ نے فرمایا، خطاب فرمایا، اے یزیدیوں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا تم میرے منصب و مرتبے کو نہیں پہچانتے؟ کیا میں وہ نہیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے شریف پر لے کر سوار کیا کرتے تھے؟ کیا میں وہ نہیں جسے نبی معظم سونگھا کرتے تھے؟ کیا میں وہ نہیں جس کو آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس مجھے پینے کو دیتے تھے؟ کیا میں وہ نہیں جس کا انگوٹھا شریف، جس نبی معظم کا انگوٹھا شریف پیتا تھا؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں شیر خدا کا بیٹا نہیں؟ مولا حسین نے فرمایا اے یزیدیوں، اے ظالموں، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ آپ نے بہت دردناک بیان فرمایا، لیکن ان یزیدی بدبختوں پر امام کے بیان کے اثرات نہیں ہوئے، لیکن اسی میں یزیدیوں میں ایک شخص حر بن ریائی وہ آپ کے پاس آتا ہے، یزیدی گیدوں کی فوج سے نکل کر آتا ہے اور کہتے ہیں اے مولا حسین میں وہ ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، لیکن مولا حسین میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ یزیدی آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خانوادے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میں بس اتنا سمجھ رہا تھا کہ آپ سے صلح کی بات کی جائے گی، بات چیت میں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، مجھے ہرگز یہ خبر نہیں تھی کہ یہ آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن مولا حسین میں اب ان گیدڑوں کی فوج کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اے مولا حسین میری وجہ سے آپ کربلا پہنچے ہیں، میری وجہ سے آقا حسین آپ پر پانی بند ہوا ہے، میری وجہ سے آقا حسین آپ کے خانوادے پر ظلم ہوا ہے، میری وجہ سے آقا حسین آپ کے خانوادے کو شہید کیا گیا ہے۔ اے مولا حسین کیا میں آپ کے دامن کرم میں آؤں تو کیا مجھے بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے؟ کیا میری تمام خطائیں بخش دی جا سکتی ہیں؟ اے مولا حسین میں آپ کی بارگاہ میں آؤں، آپ کے دامن کرم میں پناہ لوں تو کیا مجھے بھی جنت کا پروانہ مل سکتا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا اے حر ارے کل مدینے میں میرے نانا جان نے یہ جنت تقسیم کرنا، جنت کو بانٹنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں بلکہ یہ ہمارے گھر کی پرمپرا ہے۔ ارے کل مدینے میں میرے آقا جان نے، میرے نانا جان نے اپنے صحابہ کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اے حر آج کربلا کے میدان میں فاطمہ کا لال تیرے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے، تیرے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ حر بن ریاحی بھی آئے، وہ بھی یزیدیوں کے خلاف لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، جنگ ہوتی رہی، آپ کاجل بوری کی طرح یزیدی کتوں کو کاٹتے گئے۔ اس کے بعد جنوں کا سردار جس کا نام جعفر تھا وہ آنے کے بعد کہتا ہے مولا حسین آپ مجھ کو اجازت دیں، میں آپ کے باپ مولا علی شیر خدا کا مرید ہوں، آپ کے والد گرامی کے دستے حق پرست پر میں نے کلمہ پڑھا، وہ میرے مرشد، میرے آقا، میرے ماما، میرے ملجا ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں، میرے بازو میں بہت قوت عطا فرمائی ہے،
آپ اجازت دیں, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ پہ ظلم ہو رہا, زیادتی ہو رہی, آپ کے خانوادے کو شہید کیا جا رہا, یہاں تک کہ اب یہ یزیدی آپ کے بھی خون کے پیاسے ہیں. مولا حسین آپ مجھ کو اجازت دے دیں تو میں ان یزیدیوں کو نیست و نابود کر دوں. مولا حسین نے فرمایا اچھا ان کو برباد کرنے کے لیے, ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مولا حسین میں جاؤں گا, پہاڑ اٹھا کر لاؤں گا اور پہاڑ کو یزیدیوں کے اوپر گرا دوں گا اور اس کی زد میں آ کر یہ تمام یزیدی مر جائیں گے. تو مولا حسین نے فرمایا اے جعفر سن سن, مجھے اگر روحانی طاقت سے مدد لینی ہو, اگر مجھے روحانیت سے مدد لینی ہو تو مجھے تیری مدد لینے کی کیا ضرورت؟ ارے میں وہ طاقتور انسان ہوں کہ طاقت, قوت, قدرت یہ ہمارے گھر کی کنیزیں ہیں. ارے تو جائے گا, پہاڑ اٹھائے گا, لے کر آئے گا, اس کے بعد ان یزیدیوں کے اوپر گرائے گا. ارے میں وہ طاقتور انسان ہوں, اگر صرف میں اجازت دے دوں, میں اشارہ کر دوں تو دنیا کے تمام پہاڑ خود سمٹ کر کربلا چلے آئیں گے. اور وہ پیاسا نہیں, بلکہ آپ کی شان ایسی, آپ کی قدرت ایسی, آپ کا پاور ایسا. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر, یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر, حکم دے دیتے تو سورج سے برستا پانی, حکم دے دیتے تو سورج سے برستا پانی. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں, عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے, ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نبی کا پیارا نواسا حسین زندہ باد, اور شیر خدا کا حسین زندہ باد. اگر دیوانے کہیں تو یہ پھر تعجب کا, زمین فلک نے پکارا حسین زندہ باد. در سے لبے حسین کو میں جو کہوں تو بے ادب, لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر, لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. یہ آب فرات کی محرومی تھی, اس کی کم نصیبی تھی کہ اسے لبے اہل بیت نبوت میسر نہیں ہوا. عزیزان گرامی یہ مختصر ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے کی کوشش کی. آپ نے سنا, اللہ رب العزت دوران گفتگو قصداً سرز جو کوئی غلطی کوتاہی سے معاف فرمائے اور اس سے اپنی بارگاہ میں ہمارا بولنا پسنا قبول فرمائے. اور یاد رکھیں یہ پیغام جو کہ حضرت نے بڑی اچھی تقریر کی, پیغامی تقریر کی تھی, اسی سے فیض لیتے ہوئے ایک بات میں بھی کہہ دوں کہ مولا امام حسین نے یہ تمام قربانیاں دی, بچوں کی قربانی. یار حد اتنی حضرت, حد اتنی ہے, لوگ اتنے ناشکرے ہیں کہ ابھی کل کی بات ہے, بارش مغرب سے تھوڑا سا پہلے آثار نظر آئے, بارش ہونے والی آسان نظر آئے, ہو نہیں رہی تھی, 2-3 چھینٹے پڑے. تو ایک دکاندار شخص نے بولا اللہ پاک تھوڑا سا رک جاتا ہو, 2 گھنٹہ رک جاتا ہو, معاذ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں. اس طرح کے ناشکرے اور اس طرح کے کم علم انسان جو کہ علم کے باطنی وہ بہت ضروری ہے, اور اللہ رب العزت کے نظام میں مداخلت کرنا ایمان کو چھین لیتا ہے. اس کی حوالے سے ایک بات آپ کو بتا دوں عزیزان گرامی, ایک اللہ کا بہت زیادہ برگزیدہ بندہ تھا, اتنا زیادہ برگزیدہ بندہ کہ سمندروں کے بیچ جو جزیرہ ہوتا ہے, آئیلینڈ ہوتا ہے, اس میں وہ رہ کر محض اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. صرف ہر وقت ان کا شیوا تھا, ان کا جو مشغلہ تھا اللہ رب العزت کی عبادت ہر وقت. اب وہ سوچ لیں سمندروں کے بیچ جو بندہ رہے صرف وہ کیا کر سکتا ہے, محض اللہ کی عبادت, کتنا بڑا عابد ظاہرہ ہوگا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا عزیزان کرام, صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا, اس بات کو سن کر آپ اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ گرمی کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے, بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے, گھر میں میت ہونے کی وجہ سے, کاروبار میں پریشانی آنے کی وجہ سے, سفر میں دقت آنے کی وجہ سے, مال و دولت میں کمی آنے کی وجہ سے, ہم نے تو کوئی ایسا جملہ نہیں کہا, اگر کہا تو پھر اللہ خیر فرمائے. عزیزان گرامی وہ سمندروں کے بیچ میں رہا کرتے تھے, تو ایک دن سمندروں میں بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی انہوں نے جب بارش کو دیکھا صرف اتنا کہا مولا یہاں بارش کی کیا ضرورت ہے,
یہاں بارش کی مولا کیا ضرورت ہے؟ غیب سے آواز آئی، تو نے ہمارے نظام میں مداخلت کی، جا ہم نے تیرے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا تھا، مولا یہاں بارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے ہمارے نظام میں مداخلت کی، جہاں ہم نے تیری تمام عبادتوں کو، ریاضتوں کو برباد کر دیا۔ ہم نے کتنی مرتبہ کا بہت زیادہ گرمی ہے، ہم نے کتنی مرتبہ کا بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، ہم نے کتنی مرتبہ یار بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اتنی نہیں پڑنی چاہیے یار، اتنی بارش نہیں ہونی چاہیے، اتنی گرمی یار حد ہو گئی معاذ اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کے ہم نے جملے کہے۔ عزیزان گرامی ذرا تصور کریں، غور کریں، اتنے معمولی سی بات پہ ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، صبر نہیں کر پاتے۔ ایک میت ہو جائے لوگ ناشکری کر، معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک ابھی تو اس کی عمر بھی نہیں تھی، کیسے اس کو لے لیے، اس کو اپنے پاس بلا لیے، معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ الامان والحبیب۔ اس طرح کے کفریہ کلمات بکتے ہیں۔ ایک میت ہونے پر، بارش ہونے پر، زیادہ گرمی ہونے پر، برسات ہونے پر، ٹھنڈ پڑنے پر، عزیزان گرامی تو ہم کو درس لینا ہے آقا و مولا حسین سے، جہاں مولا علی اصغر بھی شہید ہوئے، مولا قاسم شہید ہوئے، مولا عباس شہید ہوئے، 72 نفوسان قدسیہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، لیکن امام حسین کے لب اقدس پہ ناشکری کا کوئی کلمہ نہیں آیا، بلکہ وہ آخری وقت میں یہی کہتے رہے، مولا یہ میری ادا تجھے کیسی لگی، کیا تم مجھ سے راضی ہے مولا، تم مجھ سے راضی ہے؟ عزیزان گرامی تو کربلا کا میدان درس کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا میدان امن کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا میدان بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا میدان قرآن کی تلاوت کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا میدان پردے داری کا پیغام دیتا ہے، کربلا کا میدان شریعت پہ عمل پیرا ہونے کا درس دیتا ہے، کربلا کا پیغام گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی کربلا کا میدان دین کے لیے سر کاٹنے اور کٹانے کا پیغام دیتا ہے، تحفظ اسلام کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ضرورت پڑے تو خود کا بھی سر جدا کرنے اور دوسرے کا بھی سر جدا کرنے کا پیغام کربلا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی تو ہم اگر واقعی میں صحیح معنوں میں مولا حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو اس کی دلیل محبت اظہار مانگتی ہے، بھائی محبت اظہار مانگتی ہے، اظہار کرو پتہ چلے محبت ہے۔ تو اس امام حسین سے محبت کا اظہار وہ ہے جو انہوں نے آخری وقت میں نہیں چھوڑا، وہ نماز تھی، وہ بعد قتل جنہوں نے جس چیز کو نہیں چھوڑا وہ تلاوت قرآن تھی۔ اگر ہم محبت حسین کے دعوے دار ہیں تو آج سے ہماری کوئی نماز بھی ترک نہیں ہونی چاہیے، تلاوت قرآن بھی نہیں ترک ہونی چاہیے، ذکر و اذکار میں ہماری زندگی بسر ہو۔ کہنے سننے سے زیادہ مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔